کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کریم کی تبیین کریں۔ اب جو نبی کی تبیین ہے، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ جو آپ تبیین کریں گے وہ بیان ہمارے ذمہ ہے۔ اب جہاں سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر تبیین کریں گے اور بیان اللہ کی ذمہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں 4 مقامات پہ یہ بات ذکر کی، ان میں ایک یہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے 2 چیزیں نازل کی، ایک قرآن الکتاب، دوسرا الحکمہ، یہ پام قرآن ہے، اور یہ وہی بیان ہے، اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام پام قرآن ہے۔ تو پیغمبر کا منصب صرف لفظ پڑھنا نہیں ہے، قرآن آ گیا اور نبی نے لفظ پڑھ کے فارغ۔ نبی کا کام ہے اس قرآن کی تبیین کرنا، تشریح کرنا۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو صحیح حدیث ہے وہ بیان القرآن ہے، جو مقابل قرآن کے آئے مکذب قرآن بنے روایت، تو وہ بیان ہے ہی نہیں، وہ منزل من اللہ بھی نہیں، وہ نبی کا فرمان ہی نہیں۔ اسی سے پتہ چل گیا۔ لیکن نبی کا منصب ڈاکیہ والا نہیں، نبی کا منصب ہے مفسر من جانب اللہ۔ اب جو نبی تشریح کرے گا وہ حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن بھی حجت ہے، حجت علی الاطلاق قرآن ہے، لیکن جو نبی کا بیان ہے تبیین، یہ حجت ہے یا نہیں؟ ابھی جو آپ نے آیات پڑھی اس میں یہ ہے کہ وہی للناس کی مانوس زیر الیہ، جو آپ کی طرف نازل کیا، وہی قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ تو بیان کا کیا معنی ہے؟ تو بیان کر مانوس زیر الیہ، نہ بیان نہیں، بیان کرنے تو بیان، اسے ڈنڈی شنڈی نہیں چلے گی، تو نہیں اس طرح نہیں حدیث نہیں۔ یہ جو جس طرح ہم سمجھ چکے ہیں یا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ نبی تمہاری سمجھ نہیں، دیکھو میری سمجھ بھی نہیں، آپ کی۔ نبی کا کام یہ تو بینا ادب چیز ہے، مطلب تفسیر ہے، تفسیر یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جب صلاۃ کا جو مطلب صلاۃ کی طرف بعد میں جائیں گے، ایک ہی موضوع ہے، جب صلاۃ کی صلاۃ کی آیات طرف نازل بعد جائیں ہوتی گے، ہیں، صلاۃ کی آیات نازل اور ہوتی ہیں، بھائی اور میں ادھر جا ہی نہیں رہا، بات صرف یہاں کھڑی ہے کہ 2 چیزیں نبی کی طرف ہیں، قرآن بھی آیا، حکمت بھی ہے، حکمت اور ہے قرآن، یاسین والقرآن الحکیم۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ ذرا سمجھیں گے، آدھی ادھر پڑھیں گے یا پوری؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ کا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں حکمت ہے قرآن، نہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَالْإِنجیل۔ اور اس صاحب الحدیث کے سامنے نہیں بیٹھا، ڈنڈی نہ مارے، میری بات سنو، الکتاب والحکمہ کیا ہے؟ تو اس کتاب کا جو سمجھ ہے یہ ہے نہ بل یہ بہو کدھر ہے؟ یہ وہ وصف ہے، وہ وصفیہ جو کتاب کا حکمت ہے، وصفیہ نہیں ہے، عطف ہے، جو کتاب کا سمجھ اور تغیر ہے، کوئی تھوڑا بھی بہت بڑا ہوگا بیٹھے نہیں، الکتاب والحکمہ ہے۔ جو سورہ آل عمران کا آیت ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام، ادھر بعد میں جائیں گے، ادھر ادھر نہ جائیں۔ نہ ایک چیز کلیئر ہے، جو یہی حکمت کا لفظ، میں کہتا ہوں کہ یہی حکمت کا ایک لفظ۔ چیز میری بات سنو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی، پہلی بات یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہی قرآن کو بیان، تو نہیں یہ تو تیرا معنی ہے نا، تبیین لفظوں کی دوہرائی کا نام نہیں ہے، ادنا عقل مند بھی جان سکتا ہے کہ تبیین، اگر میں مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام تبیین نہیں، صرف کلمات پڑھنے کا نام تبیین نہیں، تبیین تفسیر کا نام، قرآن کی توضیح کرنا، تفسیر کرنا۔ اب سوال ہے کہ جب تفسیر ہوگی تو وہ الفاظ قرآن سے زائد ہوگی، اور اسی کو قرآن نے کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ،
ہم نے قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اب سنو, سورہ آل عمران کا جو آیات ہے وہ يعلمه الکتاب یہ آیت پہ غور نہیں کرنے چاہیے. والحکمت والتوراۃ والانجیل. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم کتاب بھی دی گئی. چلو کتاب تو لوگ مانتے ہیں کہ انجیل تو اس میں آیت چلو نہیں. جو بھی ہے ایک بات کون سی کتاب؟ حکمت یہ کیا چیز ہے, تورات یہ کیا چیز ہے, انجیل ہم تو ایک مانتے ہیں کیونکہ ایک چیز دی گئی ہے صرف انجیل. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ تینوں الگ الگ ہیں. تو پیش کریں کون سا کتاب؟ قرآن ہے نا, خدا کے بندے باؤ عاطفہ نہیں ہوتی. آپ کو اتنا گرامر نہیں آتی, باؤ کا معنی نہیں آتا. کتاب کون سی؟ اس کو کون سی کتاب دی گئی ہے جو اللہ فرماتا والے سے ہے؟ پوچھو. نہیں میری بات سنو, آپ ایک چیز متعین کر لیں. آپ قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق کریں گے یا پشتو کے مطابق کریں گے؟ قرآن عربی ہے یا نہیں؟ بالکل عربی ہے. اچھا, انا انزلنا قرآن عربی. قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق معتبر ہوگا, تیرا نہیں ہوگا. عربی قواعد میں واو عطف ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن عربی کے قواعد کے مطابق ہے, لیکن ان کے لیے محتاج ہی نہیں ہے. وہ عربی قواعد کو محتاج خدا کے بندے کیوں بات کو گڑبڑ کرتا ہے؟ تو اعلی حدیث کے سامنے بیٹھے, میں نے محتاج کہا ہے, سمجھ کے لیے آئے. میں یہ سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں. یہ تو ہمارا ڈیبیٹ. اچھا یہ ڈیبیٹ ہے تو یہ واو عطف ہے. ادھر یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی گرامر پڑھنے والا نہیں سکتا. جب واو عاطفہ ہوگی تو الکتاب اور حکمت. اچھا تو وہ کیا چیز ہماری زبان میں بھی ہے بھائی, اور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز. ٹھیک ہے, یہ جو کتاب روٹی اور سالن دونوں ایک چیزیں. حکمت محفوظ کیوں نہیں؟ محفوظ ہے. سب سے پہلے ہم حکمت کو تو جاننے کے بعد کیا چیز ہے. حکمت ہے یہی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ میں جو چیز ہے, اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ میں جو یہ چیز جو آل عمران کی 4 چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا وضاحت ہے. یار آل عمران میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے اس کو حل کریں. نہیں, قرآن تو ہے کہ دوسرے کتاب وہاں پر بھی کوئی الگ الگ یہ تو چیز ہے. قرآن میں یاسین والقرآن, قرآن تو قرآن ہوا, الحکیم حکیم. دیکھیں, باتیں کرنے سے اگر آپ سمجھنے آئے نہیں ہم سمجھ آئے ہیں, سمجھانے آئے تو ہم آپ سے سمجھیں. اور الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, یہ بھی ایک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کتاب اور حکمت اور تورات, اور یہ ایک ہے تو یہ بھی ایک ہے. نہیں سوال ہے نا, اگر یہ ایک ہے وہ بھی ایک ہے. قرآن میں وہ عقیدتی ہے, وسطیت بھی ہے, دونوں قرآن میں. بس پیا پکڑے تو گرامر پڑھے ہی نہیں. خدا کے بس پیا باؤ کون سی ہوتی ہے؟ تو قرآن میں نہیں, بس پیا باؤ کون سی ہوتی ہے؟ باؤ بس پیا کو گرامر کی آپ حوالہ دے دیں گے؟ میڈ ان پشاور بس پیا سس پیا کو نہیں ہوتی. آپ اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں بالکل آسان سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا مقام ہے تبیین قرآن, تفسیر قرآن, اور جو نبی کی تبیین ہے, تبیین اتنے بندے بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الفاظ قرآن ہے, یہ تبیین نہیں ہے. تبیین الفاظ قرآن سے زائد ہو, موٹی سی بات ہے. اب وہ زائد کیا چیز ہے, اسی کو قرآن نے کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. قرآن بھی نازل ہوا, حکمت بھی نازل ہوئی. وہی حکمت بھئی خفی ہے, اور اسی کو قرآن کریم نے کئی مقام پہ بیان کیا, اور اسی کو فرمایا کہ وہ تبیین انا علینا بیانہ, ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان. میرا سوال اس نیج پہ کھڑا ہے کہ نبی قرآن کا جو تفسیر کرتا ہے وہ حجت ہے یا نہیں؟ موٹی سی بات. اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کا جو مطلب روایات ہے, ایک روایت میں آپ پھر یار چھاڑ روایتیں نہیں روایتوں کے بعد میں جاتی ہے. نہیں آپ کی ایک ایک چیز کنفرم جو ہونا. آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا نظریہ ہے کہ میرا نظریہ نہیں, ایک قرآن ہے. نہیں آپ کا یہ آپ ہم نے پیغمبر جو قرآن کا بیان کرے وہ حجت ہے یا نہیں؟ آپ کا یہ نظریہ ہوا کہ جو روایات ہے مطلب یہ محمد, میں نے اپنا نظریہ بیان کیا کہ قرآن تشریح ہے, میں قرآن سے باہر ہے, قرآن کے اندر تو نہیں ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریح. بالکل قرآن کی جو وہ تشریف بانی نہیں سکتی
قرآن کے الفاظ کو دہرانا تو تبجیل نہیں ہے. جو تشریح قرآن سے باہر ہے ان کو جو آپ مطلب وہی خرفی مانتے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں مانتے. یعنی آپ نبی ہم کی ایک ہی وہی مانتے ہیں. ایک منٹ، آپ نبی کی تبجیل کو حجت نہیں مانتے؟ نہیں نبی کے تبہیم ہے قرآن. پھر ہے قرآن. دیکھیے اچھا اتنے بندے بیٹھے ہو، کسی کا عقل والا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ بولے، ایک منٹ خاموش. یہ اتنی واضح بات ہے کہ گدا ریڈی والا بھی جانتا ہے کہ تفسیر یا تفسیر یا تبجیل یہ ان الفاظ کو دہرانا نہیں ہوتا، ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. یہ عام معمولی آدمی بھی جانتا ہے. اگر آپ سمجھنے بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ ماننا چاہیے، اگر ضد پہ بیٹھے ہیں اتنی بیٹھے تو پھر کبھی بھی آپ نہیں. دیکھیے جی سورہ بقرہ میں جب لوگ آئے ہیں سوال کرتے یار مثال نے پیش کرنے کی مثال نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سوال کرتے ہیں. کس سے سوال پوچھا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ پیغمبر سے، رسول اللہ سے. تو وہ جو جواب پیش کرتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًا، یہ قل کیا یہ محمد صلی اللہ یہ ساری چیز یہاں رک جاؤ، اس کو کہتے ہیں رک جاؤ نا، یہاں رک جاؤ. ایک تو بھائی نبی کا بات ہوگی، یہ جو کل ہے یہ نبی کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات. پھر تبیین کیسے ہے؟ تو یہ تبیین محمد ہی کیسے ہے جب بات اللہ کی ہے؟ جو محمد تو پھر محمد نے کیوں خود کی طرف سے کیوں جواب نہیں دیا؟ یہی بات تو وہ نے خود کی طرف سے کیوں اب میری بات سمجھے کہ بولنے سے آپ نہیں، آپ بات کرتے ہیں مطلب ہم تو میں کرتا ہوں ایک ایک بات. میں بھی کرتا ہوں. 4 باتیں کریں گے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی سمجھے نہیں بیٹھے. آپ تو مانیں گے یہ تو سمجھ تو کہ آپ کے نظریہ نہیں، کوئی نہیں، میرا نظریہ نہیں، بات تحقیق سے سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مثال دی یسألونک عن المحیض اور آپ کل کو تبجین کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تبجین اصل کلمات سے زائد ہوتی ہے، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے. وضاحت کس کو کہتے ہو؟ تبجین انہی الفاظ کو دہرانے کا نام ہے یا اصل الفاظ سے زائد ہوتی ہے؟ اگر انہی کو دہرانے کا نام ہے تو وہ تبجین نہیں. تبجین کا معنی کھولنا ہے، وضاحت کرنا ہے، توضیح کرنا ہے. اگر میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب آپ اپنے مثالیں جب ہمیں مثالیں پیش کرتا ہوں مولانا صاحب آپ بھائی میں ایک ہی بات پہ بیٹھا ہوں، میں یہی پوری کرنے دینا، میری بات پوری کرنا. اب جو تبجین ہوگی وہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے تو الفاظ نبی کے ہوں. آپ قرآن کے کل ہوگا یہ کل اللہ کے نبی کے لفظ نہیں، قرآن کے لفظ. یہ تبجین کیسے بن گئی؟ یہی قول کو قرآن نے قول رسول کہا. اسی قول کو قرآن نے قول رسول کہا. کس کو؟ اسی قول کو جتنے قول قرآن میں یعنی قرآن نبی کا قول ہے، قول رسول ہے کلام اللہ. اور خدا کے بندے یہ قول کس معنی میں ہے؟ جو قرآن میں ہے نا، اور قول مصدر ہے نا، آتے ہیں مصدر کے کتنے معنی آتے جو ہیں؟ لوگ آتے سوال پوچھتے اور ہیں بھائی اتنے رک جا، مصدر کس معنی میں ہے؟ مبنی للفاعل مبنی للمفعول، کہاں مصدر کس معنی میں ہے؟ اتنا وہ مصدروں پر اگر آپ اور بھائی قرآن ہے نا، قرآن کو عربی قواعد پہ لے آؤ، فرشتوں پہ نہ ہم پھر عربی قواعد کے محتاج ہیں. یہ قرآن آپ نہیں ہیں، بات کرتے آپ نہیں ہیں عربی قواعد کا محتاج، ہم ہیں محتاج، قرآن نہیں ہے محتاج. قرآن نہیں ہے نا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سے نہیں پوچھ رہا ہوں. میں نے تو آپ کو قرآن کی اشارہ دیا نا، میں نے تو آپ کو آپ قرآن کی قرآن اشارہ دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں یہ دیکھو قول جو ہے نا، قول یہ مصدر ہے. مصدر جب مبنی للفاعل ہوگی جب مفعول. یہاں مصدر کس معنی میں؟ عربی قواعد ہے نا، آپ محتاج ہیں. اگر آپ کا نام قرآن ہے تو پھر میں نہیں پوچھتا. نہیں میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، خود کی بات نہیں کرتا. میں تو وہ محتاج تو ہوں، میں کچھ تو آگے بھی کر- چلتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہے، ہر بندہ جتنے حضرات ادھر بیٹھے ہیں نا، یہ اچھی طرح کوئی آپ گدا ریڑھی والا بھی گیا اس کو بھی میں سمجھا دوں گا کہ تبجین یا تشریح یا کھولنا انہی الفاظ کو دہرانا نہیں ہوتا. ان الفاظ سے زائد چیز تبجین بنے گی، توضیح کرنا. ایک دوسرا، تبجین رسول کی ڈیوٹی ہے. کلام اللہ تبجین کیسے بنے گا؟ جبکہ جو ڈیوٹی رسول کی ہے تو وہ رسول کے کلمات میں ہوگی یا کلام اللہ میں ہوگی؟ وہ رسول کے کلمات میں ہوگی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
کہ یہ رسول کا کلام ہے قرآن نہیں کلام نہیں ہے قول کہتے ہیں قول قول کلام تو قول میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا قرآن میں فرق ہے قول اور کلام میں فرق ہے ہاں اس کا مطلب ہے آپ عربی جانتے ہی نہیں یہ جو ہم قول اور کلام میں مثال فرق ہے مبصر قرآن قول اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح دیکھیے اگر آپ نے پشتوں میں آپ نے کہیں آپ نے پشتوں میں کہیں وہ شعر و معاشرے شعر و شاعری تو سنے ہوں گے نا وہ کہتے ہیں کہ بھی کلام ان کا ہے چلو اور تیرا قول فرق میرا کر ہے لیتے ہیں جس کو قول کہتے ہیں جس کو زبان سے وہ نکلتے ہیں اس کو قول ہے اور کلام اللہ کا ہے ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ شاعر ہے تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دینا یہ ہے ریکارڈ یار اسی چیز پہ بولے جس پہ بولنا ہے ٹھیک ہے میں آخری بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جس محمد چیز رسول پہ اللہ بولنا ہے اس پہ بولنا یہی بات میں نے پوچھا قول مصدر مبنی للفاعل ہے یا مفعول اس پر میں بات نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میں نہیں کرتا آپ نے پیش کیا ہے قول میں یہ علماء بیٹھے ہیں مصدر مبنی للفاعل ہے اس یا پر میں بات نہیں مفعول کرتا اسی پہ بات ختم ہو میں جائے اس پر بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہی خفی بھی ہیں اور جو قرآن سے باہر میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نہیں یہ قرآن تو یہ کہتے وہ عطف ہے قرآن کہتے ہیں وہ اوحی الی هذا القرآن ہاں ٹھیک ہے حاضر جو حسر ہے حاضر میں حسر ہے هذا القرآن حاضر میں حسر ہے نہیں حضر نہیں تو پھر آپ کیوں پیش کر رہے ہیں هذا القرآن حاضر صرف کا معنی کرنا حسر ہے ہے نا حسر او یار مولوی صاحب یہ تم گدا ریڈی والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو حاضر میں حسر ہے دوسری حاضر قرآن خاموش بس اسی پہ فیصلے آپ بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف قرآن صرف قرآن آپ نے سن لیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ قرآن کریم کی صرف ایک آیت پیش کر دیں جس میں حسر کے ساتھ ہو کہ وہی پیغمبر پہ صرف قرآن ہے آپ کو 1,00,000 روپیہ بھی انعام دوں پورے قرآن میں سے ایک آیت دکھائے لیکن اپنی ڈنڈی نہ مارے کس طرح آیت دکھاؤ میں کہ پیغمبر کی طرف وہی صرف قرآن کے حسر والا عربی قواعد کے مطابق نہیں نہیں قواعد میں قواعد تو جانتے نہیں ہوں نہیں جانتا تو میں قرآن کی بات کرتا ہوں میں قرآن کی بات کرتا ہوں قرآن میں اتلو ما اوحی الیک من عربی قواعد کے مطابق قرآن کا معنی کرے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اس میں حسر والا کون سا لفظ ہے الیک من الکتاب او بھائی مین حسر کے لیے ہوتا ہے کتاب کس کو کہتے ہیں بھائی کتاب حسر ہے کون سا الکتاب او کون بھائی سا حسر کی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہی کتاب کی بات ہو رہی ہے ھذا القرآن کی بات ہو بھائی رہی ہے حسر ایاک نعبدو میں کیا ہے تیری اور جو آپ اس طرح ثابت کریں پورے قرآن سے کہ نبی کی طرف بھائی صرف قرآن اور جو آپ نے تشریح کے 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوسری بات جو آپ گمراہ نہ ہو آخری بات دوسری بات جو آپ نے کہیں روایات کے حوالے سے کہی تشریح قرآن ہے میں نے بات ہی نہیں کی میں نے آپ سے ایک بات پوچھی آپ کو بتا ہی نہیں رہے اس کو تو کوئی نام دینا ہوگا بھائی روایات کی طرف جائیں گے اس کو کوئی نام روایات دے کا ایک الگ موضوع ہے میں نے صرف مختصر سوال کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ پیغمبر کا منصب تبیین قرآن ہے اب تبیین کلمات کے تکرار کا نام نہیں ہے انہی کلمات کو دہرانے کا نام نہیں ہے تبیین کا معنی دوسروں کے سامنے کھول کے بیان کرنا توضیح کر ایک منٹ اگر قرآن خود ہے تو پھر قرآن معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ قرآن خود ہی پھر تو قرآن خود کرتا ہے تو لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے قرآن خود ہی تبین بھی کرتا ہے تفسیر بھی پھر کرتا ہے لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے یہ قرآن کا ہے نا اور بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو ترجمہ بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ کا معنی کیا ہے وہ احسن تفسیر قرآن ہے بیان لکل شیء قرآن ہے تفصیل الکتاب قرآن ہے قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے نہیں قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے نہیں اس کے وجود ہی موجود نہیں ہے نہیں قرآن سے ہٹ کر میں تو قرآن نہیں ہوں میں تو حجت نہیں ہوں بات اور جو آخری بات میں آپ کی آخری بات ایک میں تھوڑا سا 5 منٹ مجھے دے 5 منٹ نہیں 1 5 سیکنڈ منٹ کو نہیں 5 جو منٹ دے میری گفتگو ہے اس پہ آپ جو گھنٹہ بھی دوں گا جو آپ لیکن میری گفتگو سے ہٹ کے ادھر کرے گا پھر بات لمبی ہوگی جو پہلے سے شروع ہوئے نا ایک آپ منٹ کی پہلی آیات آپ 1 منٹ سمجھ ٹھیک 1 منٹ کریں مجھے 1 منٹ کے لیے دے رہا ہوں گا میری بات ہے مختصر سی آپ اس بات کو سمجھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں قرآن عربی ہے نا بالکل تو قرآن کا معنی جو عربی قواعد کے مطابق ہوگا وہ معتبر ہوگا یا مرضی کا معنی
یہ قرآن کے اصول کے مطابق ہوگا. قرآن کے اصول کے مطابق. تصریف اچھا قرآن کے قرآن کا اصول کا قرآن عربی ہے نا, تو عربی قواعد کے مطابق قرآن کا ترجمہ صحیح ہوگا یا اپنی مرضی کا؟ قواعد تو بات کے بنی ہوئی ہے نا. اور بھائی قواعد عربی کے, اچھا عربی بھی بات کی بنی ہے. قواعد تو ہے او بھائی سنو 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 سنو, قواعد تو لوگ ماشاء اللہ, قواعد تو ہم نے اور آپ نے بنے ہوئے ہیں. نہیں انسانوں نے آپ بنے کو ہوئے تو آتی نہیں آرام. نہیں بس آپ نے بنی ہوئے. ہم تو آپ کی بنے ہوئے, ہم تو آپ کے بنے ہوئی چیز کو مانتے نہیں, اس کو حجت نہیں کہتے. دیکھیں میری بات سمجھیں, انسانوں کے بنے ہوئی چیز کو ہم حجت نہیں مانتے. اچھا کس طرح قواعد کو یہ حجت قرآن بھی تو انسانوں کے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کون کہتا ہے؟ کیسے اللہ کہتے ہیں, اللہ نے لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں کہتا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کیا. اچھا خاموش, اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے خود لکھا ہوا ہے. کتنا آپ نے یہ شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. یہ اللہ نے لکھا بھی ہوا ہے, اللہ نے جمع کیا ہوا ہے, اللہ نے ترتیب کیا ہے اس کو. نہیں اس کو آپ کو شاید اگر تو آپ نے صرف کبڈی کھیلنی ہے, کبڈی نہیں یہ کبڈی کھیل رہے ہیں, آپ بالکل کبڈی کھیل رہے ہیں. یہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کبڈی کھیل رہے ہیں. اگر آپ کبڈی کھیلیں تو کبڈی مجھے بھی بہت اچھی آتی ہے, کبڈی کھیل رہی ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ بچے ہیں, آپ میری بات سمجھیں. آپ سے نہ کوئی ہمارا مناظرہ نہیں, مناظرہ تو نہیں. آپ کو فتح شکست سمجھ رہے ہیں اور اصل بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں. اصل بات دیکھیں میں آپ کو 2 منٹ دے دوں گا, میری بات سمجھ لیں, اور اس بات پہ آپ کو 5 منٹ بھی دوں گا. لیکن آپ کبھی پشاور جاتے ہیں, کبھی لاہور جاتے ہیں. اصل مدعا پہ بات کریں نا, اصل بات مسئلہ صرف اتنا ہے ہاں قرآن عربی ہے اور عربی قواعد کے مطابق جو قرآن کا معنی کرے وہ محرف ہے اور بالکل یہودی ہے, کیونکہ اس نے قرآن کا معنی نہیں کیا, اس نے اپنی طرف سے معنی کیا, اور اپنی طرف سے معنی تقول علی اللہ ہے, افتراء علی اللہ ہے. اللہ پہ جھوٹ ہے, قرآن پہ جھوٹ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو شان بیان کی اور منصب بیان کیا, وہ ایک مقام پہ نہیں, متعدد مقام پہ کہ نبی قرآن کے مبین ہیں. لتبین, تبیین کہتے ہیں تشریح کو, توضیح کو, مطلب سمجھانے کو, معنی سمجھانے کو. اب ظاہر بات ہے جب پیغمبر مبین اور تبیین کرنے والے ہیں تو وہ تبیین کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کے لفظ دہرائیں گے. جو تبیین ہوگی وہ ان الفاظ سے زائد ہوگی. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان کیا کہ لتبین, آپ اس کی توضیح کریں گے, اور جو پیغمبر تبیین کر رہا ہے وہ کیا, انا علینا بیانہ, وہ بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اور وہ بیان کیا ہے, انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے قرآن بھی نازل کیا, حکمت بھی نازل کی. اور جو تبیین القرآن ہے, قرآن کی تفسیر اور توضیح, اسی کا نام سنت ہے, اسی کا نام حدیث ہے, اسی کا نام فہم قرآن ہے. اور پیغمبر کریم وہ قرآن کے مبین اور وہ کلمات میں زائد ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہاں واو عطف ہے. جو آپ نے واو وصفیہ بنائی ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں, یہ پشاور میں بنی ہے. وہ بتاتے ہیں مجھے ابھی 2 منٹ کے لیے پشتوں میں بولنے کا موقع جھوٹ ہے, آپ کو سمجھ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. صبر مجھے نہیں صبر کر. اگر نہیں یہ قرآن, اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ حدیث کا انکار کرتے تھے, اب قرآن کے منکر ہیں. مجھے 2 منٹ میں بولنے کا موقع اب نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا انکار. 2 منٹ کے لیے پشتوں میں بولنے کا موقع, اپنے مدعا پشتوں میں پیش کروں, لوگوں کو سمجھا. ابھی نیچے پشتوں میں بات کر رہے ہیں بھائی, آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ مجھے سمجھانا ہے؟ ٹھیک ہے, چلو اردو میں بات کریں. اور اسی نقطے پہ بات کرو, ادھر ادھر بات میں سننے کا نا ٹائم ہے. ادھر ادھر بات میں نہیں کرتا, الحمدللہ میں بھی آپ کی طرح اسی نقطے کو اٹھاؤ. جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن سے ہٹ کر ہے محمد رسول اللہ کا تشریح یا قرآن سے باہر ہے, اور اس کو آپ نے وہی ابھی مجھے بولنے دینا. بھائی غلط بول رہا ہے. نہیں مجھے بولنا ہے, وہ نہیں غلط رہا ہے. تو یہ تبین کہاں پہ ہے؟
قرآن سے باہر ہے نا, قرآن کے انٹر تو نہیں ہے, یہ تو انٹرنلی نہیں ہے, ایکسٹرنلی ایکسپلینیشن ہوگا نا, قرآن سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے, تو بین وضاحت کی ہے, تفسیر کی ہے, قرآن سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ تشریح مانتے ہیں اور اس کو آپ روایات و حدیث اس کو بار کا لفظ ہے نہیں, لفظ بار دیکھو نا, اب جو نہیں, یہ کہاں پہ ہے, بار کا لفظ نہیں ہے, یہ تفسیر ہے کہاں پہ, نہیں دیکھو یہ تو اللہ کی یار اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن نقطے پہ نہیں کریں. نہیں آپ دیکھو نا, باہر کا لفظ ہے ہی نہیں. کیا ہے, سنیں بات سنیں آپ, اس میں مناظر ہیں یا نہیں ہے, اصول سے بات کی جاتی ہے, ہلٹ بازی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو, ٹھیک ہے, ایک بات سنیں نا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کر کے دکھا دیا, ٹھیک ہے, صلاح پڑھی, ٹھیک ہے, سبحان اللہ اعلیٰ پڑھا, قرآن پاک میں ہے, بالکل کہاں ہے, کہاں کے اس پر نہیں بات نہیں کریں وہ نہیں بات نہیں ایک مولانا صاحب نے جو پوائنٹ دیے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں, ہم تو بین پہ بات کرتے ہیں, تو بھائی نا تو بین پہ بات کرتے ہیں, تو بین پہ بات کرتے ہیں. اسی ایک منٹ فقط سارے کو یار بات ہے نا, سارے کو آپ پوچھیے سارا مجموعہ جو یہ انشاءاللہ ہم کو جواب نہیں دیتا, پھر جب آپ موضوع سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بھی نکلتے. اچھا یہ جو کوشچن کر رہے ہیں, کوشچن یہ 150 کوشچن, نہیں ایسے ہلٹ بازی آپ کی 150 کوشچن اہل حدیث نے ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. جو آپ نے صلات کا یہ بھی اس میں داخل ہے, اور جو سارے کو سارے یہ بھی اس میں ہے. ہم اس پر بات نہیں کرتے, پہلی بات ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو تشریح آپ مانتے ہیں, میرا دعویٰ جو تشریح جو تبین کے بعد میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ میں نے سنی آپ ایک منٹ, آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں نہیں قرآن اور قرآن کو کچھ بھی نہیں جانتے. جو آپ نے مناسب کہا کہ تبین قرآن سے باہر ہے, قرآن کے اندر تو اور نہیں ہے. میں کیا کہا, اب میرا جواب دے, تبین للناس ہے کہاں پہ, ہوتی ہے. نہیں تبین للناس ہے کہاں پہ, ہم کہاں اس کو کہاں ڈھونڈے, قرآن میں تو نہیں ہے نا, آپ تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو تبین للناس باہر ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث تو قرآن سے باہر ہے. وہ بات سننا, بات نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل خاموش آگے بات آپ نے کر لی نا, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے سوال کیا میں نے سوال نہیں یار کیا. ایک بات ختم کریں. آپ نے سوال کیا کہ تبینہ کہاں ہے, آپ نے سوال کیا کہ تبینہ کہاں. یہ آپ میں مجھے 2 منٹ کے لیے موقع اور بھائی دیں. یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, ایک بات کر اس کا جواب. وائز آف پوائنٹ, یہ نہیں ہے کہ وہ 4 باتیں ملا کے اس کا کیا فائدہ. 5 باتیں تو آپ نے کوئی یہاں سے اٹھایا, وہاں پہ گئے, پھر وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ آ گئے, کوئی بھی نہیں, ایک بات کر. تو بھائی نے اٹھایا, وہاں بیان اٹھایا, پھر وہاں بھائی ایک ہی بات ہے, اب سے دماغ میں رولا ہے, ایک ہی بات ہے. جب میں بات کرتا ہوں اچھا, اب میری بات کو سنیں, گما دے اب میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ یہ بات بزرگ بھی بار بار کہہ رہا ہے نہیں, اس کی بات وہ آپ اور اس کی ایک ہے, نہیں ایک ہی نہیں ہے, ایک ہے کہ وہ تبینہ کہاں ہے, کہاں ہے, یہی سوال ہے نا. تو ہمارا سوال ہے مبین کہاں ہے, وہ آپ کو کہاں سے ملا. مبین تو قرآن کے بیان کرنے والا وہ مبین کہاں سے ملا آپ مبین نہیں ہیں, آپ کہاں مبین, میں نہیں ہوں. آپ بیان نہیں کرتے قرآن کو, مبین وہ ہوتا ہے, آپ وہ قرآن کو مبین بیان نہیں نہیں کرتا. کرتے. خدا کے بندے آپ ان لوگوں کو بیان نہیں اور کرتے. بھائی قرآن. مبین, مولانا صاحب مبین میں کیا, جب آپ کو میں کہتا جب آپ سے ہوں بات جہاں کرنا سے مبین ملا وہاں سے تبیین ملی. آپ مجھے مبین ثابت کر دیں آپ کو کہاں سے ملا, میں وہاں سے تبیین اسی جگہ سے نکالا. آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ جو میرے سوال کا جواب تو ابھی نہیں ملا, وہ تو آ گیا. مبین کہاں پہ ہیں, ہم مبین پہ آپ کو پتہ لگے مبین کس کو کہتے ہیں. مبین ہم بھی. اچھا چلو یہ ہو گیا, اگلا سوال. اگلا سوال یہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی, کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے باہر ہے. ٹھیک ہے, تشریح اس کو آپ نے وہی خطی کا نام دے دیا, کیونکہ قرآن میں وہی خطی کا لفظ ہے نہیں. آپ نے نہیں ہے بالکل, قرآن میں یہ ہم نے 2 چیزیں مطلوع غیر مطلوع کا لفظ ہے نہیں. قرآن میں جلی میں بھی نہیں, جلی کا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ہی چیز نازل کیا, یہی قرآن. ہاں بس مصدق ختم, ادھر رک جاؤ. یہ جو ہے نا یہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک چیز رہی گی, قرآن. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا پورے قرآن میں. یہ بات سمجھے, آپ بھی سمجھے.
یہ کہتا ہمارا جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، ہمارا جھگڑا کہ صرف وہی قرآن ہے، یہ صرف ہے حسر، حسر والا معنی کہ اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، صرف قرآن نازل ہوا۔ آپ کو پوری زندگی تا قیامت میرا یہ اعلان ہے، آج نہیں پوری زندگی مطالعہ کرو، یہ ریکارڈ کر کے جاؤ۔ اور میری بات سنیں نا، اور یار بات تو پوری کر، درمیان میں بول رہے ہیں، آپ کی بات مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ اب بات سن، میں ان کو بھی سمجھانا ہے، تم نے لوگوں کو دھوکہ خود بھی دیا، خود بھی دھوکہ اپنے خود دھوکہ کھایا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، قرآن کا ہم انشاءاللہ حوالہ دیتے ہیں، میں صرف قرآن، اچھا صرف قرآن کی آیت پڑھ۔ یہ ذالک الکتاب کھولے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سورہ بقرہ سے میں آپ کو انشاءاللہ آپ گن لیں صرف، یہ کھول لیں۔ وہی تو سورہ زخرف نے ماں کانا لبشر وہ تو نہیں سورہ بقرہ ایک مانتے، نمبر آیات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں الکتاب ایک ہی کتاب ہے، دوسرا کوئی چیز ہے نہیں اس میں کہ بھی اس کے ساتھ کوئی روایات وغیرہ۔ بھائی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ایک صرف کتاب قرآن نازل ہے، دوسری بات اور کوئی اللہ رب العالمین سورہ الاعراف دوسری نہیں پہلی پہ سورہ الاعراف میں اب بھی اللہ دیکھیں، رب اب العالمین سارے سنیں، دوسری یہ بات خامخواہ ڈنڈی مار رہا ہے قل ای اور شیء یہ دھوکہ، اور بھائی سن تو صحیح نا، میں کہہ رہا ہوں، درمیان میں کیوں بولتے ہیں؟ مجھے بات بولنے کا موقع 10 دفعہ بات مکمل کی، مجھے بات بولنے کا موقع نہیں، جب میں بات کہتا ہوں آپ کبڈی کی طرف آپ آتے سارے ہیں۔ حضرات سنیں، خصوصاً خطیب صاحب، انزل ہمارا معه، مطالبہ یہ ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ تھوڑا بزرگ بھی ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھائی نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ الف لام میم، اچھا ایک منٹ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک منٹ، پڑھو۔ آپ سے آپ میری بات سنیں، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، تا قیامت صرف ایک آیت کہ وہی صرف قرآن ہے اور کوئی وہی نہیں، حسر کے ساتھ جو اس کا دعویٰ ہے یہ پیش کرے گا، اتنے گواہوں کے روبرو ₹1,00,000 انعام بھی دوں گا اور اپنے اس مسئلے سے توبہ بھی کروں گا۔ ہم 1,00,000 روپے انشاءاللہ ابھی پیش کر سکتے ہیں، کریں 1,00,000 یار، روپے میں تقریر آپ کی اپنی سنوں میں ون کر انشاءاللہ آپ کو واپس دے دوں گا۔ جزاک اللہ حضرت، ایک منٹ، میرا میں ون کر میں انشاءاللہ جیت کر 1,00,000 روپے آپ کو دے دوں گا واپس۔ آیت پڑھ، ایسے آیات ہے آپ پیش کرتے ہیں، آیت پڑھ۔ پیش کرتے سورہ آل عمران، یار سورہ الانعام کی پہلی آیت کرو، یہ جو سورہ یار الف لام میم کرو۔ آیات نمبر ہے الانعام آیت نمبر 'قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن۔ ٹھیک ہوا؟ دوسری بات، حاضر کا معنی صرف ہے، ٹھیک ہے، صرف کس ابھی طرح جو کا معنی ہے؟ قرآن میں جو الاعراف اب کا آیت آپ نمبر نے 3 نکالے، صرف معنی دیا۔ الاعراف کا آیت نمبر 3 نکالے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب یہ صرف انزلناه اپنا الیک، ٹوٹل پورا کرے گا، یہ بھی قرآن پہ جھوٹ انزل بول رہا ہے، معه، انزل معه کیا کتاب ہے؟ انزلناه الیک، قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ الاعراف آیت نمبر 3 نکالے، موبائل نمبر اس میں کیا ہے؟ کبڈی الف کا لام میم، اللہ لا الہ الا صرف هو۔ ایک آیت، دیکھیے جی، صرف ایک آیت۔ دیکھیے جی، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا، دیکھیے اتبعوا، آخری بات، موبائل چھوڑ دیں، یہ قرآن ہے، نکالیں، موبائل نکالیں۔ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز بھی نہیں۔ لا حول ولا قوة اولیاء یہ معنی ہے، قلیلا ما تذکرون، من دونه اولیاء کھڑا ہے، من دونه قرآن کی اولیاء کھڑا ہے۔ تتبعوه من دونه، کوئی چیز نہیں۔ قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز بھی نہیں۔ اب تیسری بات، اور جو یہاں پہ یہ آپ نے مناظرہ کا ماحول، چلو اب مناظرہ کریں، ٹھیک ہے، چلو اس پر مناظرہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا شوق ہے، مولانا صاحب کا شوق ہے مناظرہ کرنے، مناظرہ، آپ اگر مجھے بات سنیں، مولانا صاحب کا شوق ہے مناظرہ کرنے کا، ہم مناظرہ نہیں کرتے۔ آپ نے ایک آیت دکھانی ہے،
قرآن سارا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اس قرآن کے بغیر کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی. قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ جو آپ من دون اللہ اس لفظ کا معنی صرف قرآن نازل ہوا. بصورت من مثلہ صورت کہاں کیا پہ معنی ہے؟ ترجمہ کر. ترجمہ کر. حصہ اس قرآن کی صورت کہاں ترجمہ پہ؟ کر. یہ روایت میں صورتیں ہیں. او بھائی ترجمہ کر. یار روایات میں صورت لاؤ. ٹھیک ہے تو یہ صورتیں صورت میں مثلے ہی. آپ میری بات سنیں. تو صورتیں کہاں پہ بھائی ہیں؟ قرآن پہ جھوٹ نہ بول. نہیں جڑ نہیں صورتیں کہاں پہ؟ مجھے یہ بتائے کہ قرآن صورتیں ہیں کہاں پہ؟ یہ چیلنج ہے, یہ تحدی ہے, میری بات سنیں. قرآن یہ صورتیں ہیں کہاں پہ؟ نہیں صورتیں ہیں کہاں پہ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں صورتیں ہیں کہاں پہ؟ یار بات سنیں. قرآن میں صورتیں ہیں, یہ روایات میں بات صورتیں سنیں ہیں. گا صرف ڈرامہ کرے گا. مجھے یہ قرآن یہاں پہ رکھتے نہیں جب میں آپ کے دعووں کو ثابت کرنے یا تو مجھ سے قرآن بھی نکال. توجہ. چلو اس نے اس پر آیت پڑھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں, صرف قرآن وحی ہے, باقی کوئی وحی نہیں. حسن. اچھا اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور ترجمہ آیت کا یہ اگر ہو تم بھی شک کے مما نزلنا علی عبدنا, اس سے کہ نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پس لے آؤ صورت اس قرآن کی مثل, کوئی صورت لے آؤ. اس میں کس لفظ کا معنی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں؟ ابھی ادھر رکھنے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. ادھر انزلہ یہ دیکھو چھوڑ ایک منٹ یہ کیا لکھی ہے کتابیں ہم نے اور یہ نازل کی. ایک سارے پڑھو یہ ہے کہ انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اور بات ہو رہی ہے, ہماری بات اور ہو رہی ہے. یہ جو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایک ہی صورت لے کر آؤ, تو صورت ہے کہاں پہ؟ اور بھائی صورت بخاری میں ہے, صحیح ستہ میں ہے, کدھر ہے صورت؟ قرآن میں ہے. تو قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے, قرآن کی طرف ہو رہی ہے. نہیں آپ لوگوں کو بڑکا رہے ہو ماشاء اللہ. میں نے تو یہ کام خاموش ہو رہے. نہیں ابھی آپ کی میں نے بہت رعایت کی ہے, آپ خاموش ہو. ٹھیک ہے میں آپ کی رعایت کو مانتا ہوں. صرف کبڈی کرنا ہے. نہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں. آپ نے بھی اپنی دعویٰ کو ثابت نہیں کیا, اب ہم یہ نے ہے اپنے کہ دعویٰ ثابت اس کیا. نے آج نہیں قیامت تک کے لیے صرف ایک آیت لائے. میں نے آیت پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 چیزیں نازل ہوئی. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے کتاب بھی نازل کی, حکمت بھی نازل کی. محفوظ ہے, محفوظ ہے, میں بتاتا ہوں. اچھا اب ان کو سمجھنے دیں. بالکل محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نبی پہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے جب قرآن کے علاوہ وہی نہیں, اس پہ آیت پیش کرے گا حسر کے ساتھ, اور پیش کر فاتو بے صورت مسلح, تو جبل بھی ایسا استدلال نہیں. قرآن اس کے گواہ ہے. بس چلو جی میں نے یہ بات کی. مجھے بولنے دیتے, بولنے دیتے, مجھے بولنے دیتے. نہیں بولنا, آیت پڑھ دو نا, آیت پڑھنی ہے تو بولو. اپنا نہیں بولنا. میں آیاتیں پڑھتا ہوں. چلے میں بات نہیں کرتا, مجھے آیاتیں پڑھنے دیں. مجھے آیاتیں پڑھنے دیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن, کوئی بندہ نہ بولے. قرآن میری بات سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آیت دعوے پہ ملتی ہے, آج پڑھ دے, مہینہ بعد پڑھ کے زندگی میں پڑھ, آیت نہیں تو خاموش ہو جائے گا. اچھی یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا 2-3 آیاتیں صرف پڑھتا ہوں. 3 آیاتیں نہیں صرف پڑھنا نہیں, استدلال بھی کرنا ہے. کیسے استدلال آپ کرتے ہیں؟ مناظر کیا تھا کہ آپ صرف آیاتیں پڑھیں. نہیں صرف آیات نے, وہ کہہ رہے آیات پڑھ استدلال کر. آپ کی استدلال کس طرح ہے یار؟ آپ آیت دکھائیں حسر والی, حسر کے صرف قرآن
مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ حکمت الگ ہی چیز ہے اور قرآن اور بھائی الگ ہی تو چیز اپنے ہے. دعوے بھی ٹھیک ہے؟ کر لیں گے ٹھیک ہے. اپنے دعوے بھی کر لیں گے یہ جو قرآن یار یہ جو بس کہتے ہیں کہ بس نہیں مجھے بولنے دینا نہیں مجھے نہیں بولتے. چلو ٹھیک ہے, یہ آپ نے دعوت ثابت کر لی. ٹھیک ہے سر, ہوگی یہ